السلام علیکم طلباء و طالبات۔ اردو سلسلہ میں او لیول اردو مضمون نویسی کی دوسری قسم پیش خدمت ہے۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں مضمون نویسی کسے کہتے ہیں۔ عام طور پر کسی خاص موضوع پر جو تحریر قلم بند کی جائے اسے مضمون کہتے ہیں۔ تو یہ پرچہ اول کا سوال نمبر 2 ہوتا ہے جس کے کل نمبر 25 ہوتے ہیں۔ نمبروں کی تقسیم میں آپ کو گزشتہ ویڈیو میں تفصیل سے سمجھا چکی ہوں۔ آپ اس کے لیے میری گزشتہ ویڈیو ملاحظہ کیجیے۔ کیمبرج میں مضمون کی 4 اقسام ہوتی ہیں: بیان، تفصیل، بحث اور دلیل۔ تفصیل کا مضمون آج زیر بحث لائیں گے۔ تفصیل کا مضمون کیا ہوتا ہے، اس کے اصول و قواعد پر روشنی ڈالی جائے گی۔ تفصیل کسی واقعہ، تقریب، حادثہ یا جلسہ وغیرہ کا آنکھوں دیکھا حال ہوتا ہے۔ تو کوئی بھی تقریب یا واقعہ یا حادثہ جو آپ آنکھوں سے دیکھتے ہیں پھر اسے اپنے الفاظ میں بیان کرنے کو تفصیل کا مضمون کہا جاتا ہے۔ تو اس کے کچھ قواعد و ضوابط ہیں جن پر ہم روشنی ڈالتے ہیں۔ تو آئیے ملاحظہ کیجیے۔ پہلا جو اصول مد نظر رکھنا چاہیے وہ یہ کہ اس کی ورڈ لیمٹ کا پتہ ہو آپ کو۔ تو آپ جانتے ہیں کہ مضمون کے الفاظ کی حد 300 سے 400 الفاظ تک ہوتی ہے۔ پھر دیے گئے موضوع کے حوالے سے سب سے پہلے تعارفی پیراگراف لکھا جائے، یعنی کہ جس بھی تقریب اور حادثے کے بارے میں آپ نے لکھنا ہے اس کا تھوڑا سا تعارف ہونا چاہیے۔ پھر جو بھی زیر نظر واقعہ یا تقریب ہے اس کی تاریخ، مقام کا حوالہ ضرور دیں۔ واقعہ اور تقریب کے آغاز، عروج، اختتام کو پیراگراف میں تقسیم کریں۔ اپنے آپ کو ایک رپورٹر خیال کریں اور واقعہ اور تقریب کا بقول مشاہدہ کریں۔ اس سوال کو کم از کم 40 منٹ میں ختم کر لینا چاہیے۔ تو یہ تو تھے مضمون کے وہ اصول اور قواعد جن کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ اپنے مضمون کو پایہ تکمیل تک پہنچاتے ہیں۔ ان کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے تاکہ آپ اس سوال میں اچھے نمبر حاصل کر سکیں۔ اب ہم اس مضمون کی ترتیب دیکھ لیتے ہیں۔ کسی بھی تقریب یا حادثے پر آپ کو جب تفصیل کا مضمون آئے تو اس کی ایک خاص ترتیب ہوتی ہے جس کا خیال رکھنا چاہیے۔ وہ ترتیب کچھ یوں ہے: سب سے پہلے وقت اور تاریخ بتائی جائے، یہ واقعہ یا تقریب کب رونما ہوئی، کس تاریخ کو ہوئی، جگہ کون سی تھی۔ پھر حالات و واقعات کو آغاز، عروج اور زوال کے ساتھ پیش کیا جائے اور اس مضمون میں خاص طور پر منظر نگاری اور جذبات و احساسات کا خیال رکھا جائے، اس کو ضرور بیان کیا جائے۔ تو ہر تقریب کی کوئی نہ کوئی منظر نگاری ضرور ہوتی ہے، اسے دیکھا جائے۔ نمونے کا مضمون میں نے ایک آپ کے لیے منتخب کیا ہے، تو ایک اس کا موضوع دیکھ لیتے ہیں جس پہ ہم مزید بات کریں گے۔ تو آج اس مضمون کا موضوع ہے ایک میچ کا آنکھوں دیکھا حال۔ تو ہم نے بہت سے میچز دیکھے ہوں گے، تو اس کا اگر آنکھوں دیکھا حال لکھنا ہو تو ہم کیسے بیان کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تعارفی پیراگراف لکھا جائے۔ جیسے میچ ہے تو میچ کا تھوڑا تعارف بتائیں کہ میچ کو کوئی بھی میچ ہے، فٹ بال ہے، کرکٹ ہے، ہاکی ہے، ہمارے معاشرے میں اس کو کیا اہمیت دی جاتی ہے اور میچ کو کتنے شوق سے دیکھا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد اس میچ کا تھوڑا سا تعارف بیان کرنے کے بعد آپ بتائیں کہ کیا تاریخ ہے، جگہ کس جگہ یہ میچ رونما ہوا اور دن اور وقت کیا تھا۔ دونوں ٹیموں کا تعارف جو ہے وہ کروایا جائے اور ساتھ بتایا جائے کون سی ٹیم نے ٹاس جیتا۔ پھر کھلاڑیوں کی کارکردگی کا بھی تذکرہ کیا جائے، کس کھلاڑی نے کیسی کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ شائقین کے جذبات و احساسات کو بھی لازمی شامل کیا جائے۔ میچ دیکھنے کے لیے اسٹیڈیم میں بہت سے لوگ جمع ہوتے ہیں، وہ اپنے جذبات اور احساسات کا اظہار کرتے ہیں، وہ کس طریقے سے اظہار کر رہے تھے اس پر روشنی ڈالیں۔ میچ کا ایک سنسنی خیز موڑ لازمی شامل کریں جس سے میچ میں تجسس پیدا ہوگا، مقابلے میں تجسس پیدا ہوگا۔ پھر میچ کا اختتام کیا جائے۔ ظاہری بات ہے میچ کا اختتام کسی ایک ٹیم کی ہار پر اور ایک ٹیم کی جیت پر ہوگا، تو اس کو مثبت انجام کیسے دیں گے؟ ہم انعامات تقسیم سے اس کو مثبت انجام دے سکتے ہیں۔ تو میچ کے آخر میں انعامات کی تقسیم کے سلسلے کو شامل کیا جا سکتا ہے جس سے باقاعدہ ہمارے اس میچ کا یا اس مضمون کا اختتام نظر آئے گا۔ تو اب کوئی بھی مضمون لکھنے کے لیے ہمارے پاس اگر اچھے ذخیرہ الفاظ ہو جائیں تو کیا کہنے،
ہمارا مضمون جو ہے معیاری بھی ہو جاتا ہے، اور ہمیں جو نمبر حاصل کرنے کی ایک ہمیں ایک طلب ہوتی ہے وہ بھی پوری ہو جاتی ہے۔ تو میں نے یہ کچھ آ، ذخیرہ الفاظ اور محاورات کی فہرست تیار کی ہے۔ اگر آپ ان کو غور سے دیکھیں تو آپ اپنے مضمون میں ان کو شامل کر سکتے ہیں اور اپنے مضمون کو معیاری بنا سکتے ہیں۔ جیسے سب سے پہلے جسمانی نشو و نما لکھا ہے، تو جب آپ میچ کا تعارف لکھیں گے تو آپ بتائیں کھیل کود جو ہے ہماری جسمانی نشو و نما کے لیے بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ روزمرہ زندگی میں پڑھائی کے ساتھ ساتھ کھیل کود بھی لازم و ملزوم ہیں، جو ہمیں چاق و چوبند رکھتے ہیں، ہمارے جسمانی افعال کو متحرک رکھتے ہیں۔ پھر جب میچ کا آپ باقاعدہ آغاز بتائیں گے تو آپ بتا سکتے ہیں کہ اسٹیڈیم میں قبل از وقت بہت سے شائقین جو ہیں وہ جوک در جوک جمع ہو رہے تھے، اور اسٹیڈیم کی پھر تزئین و آرائش کا ذکر آپ کر سکتے ہیں، تماشائی اور شائقین ان کے جوش و جذبے کا ذکر کر سکتے ہیں، وہاں پہ جو بھیڑ اور ہجوم ہے اس کے لیے دل دھڑنے کی جگہ نہ ہونا، یہ محاورہ کھچا کھچ یہ والے الفاظ استعمال کر سکتے ہیں۔ شائقین نعرے لگا رہے تھے، دونوں ٹیموں نے تابڑ توڑ حملے کیے، کسی ایک ٹیم کا یا کسی کھلاڑی کا بتا سکتے ہیں کہ وہ ٹس سے مس نہ ہوا، دوسری ٹیم کے کھلاڑی نے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا، سنسنی خیز میچ نے شکل اختیار کر لی اور مخالف ٹیم کے چھکے چھڑا دیے۔ تو اس طرح کے الفاظ، یہ دیکھیں وہ سارے وہ الفاظ ہیں جو میں نے فہرست میں شامل کیے ہیں، اس کو میں نے ترتیب میں جملوں میں استعمال کرتی جا رہی ہوں۔ تو آپ ان سب الفاظ کو اگر جملوں کی شکل میں اپنے مضمون میں شامل کریں گے تو آپ کا مضمون جو ہے وہ معیاری بھی ہوگا، اور اس میں اچھے الفاظ جو ہیں وہ بھی شامل ہو جائیں گے۔ تو امید ہے کہ یہ اصول و قواعد، یہ مضمون کی ترتیب اور یہ ذخیرہ الفاظ ایک اچھے میچ کی جو آنکھوں دیکھا حال ہے اس کو بیان کرنے میں کافی مددگار ثابت ہوں گے۔ اگر آپ کسی اور عنوان پر تفصیل کے کسی اور عنوان پر، جیسے کسی جلسے کا آنکھوں دیکھا حال یا کسی تقریب کا آنکھوں دیکھا حال، اس پر آپ رہنمائی چاہتے ہیں تو آپ مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ میں اس پہ بھی ایک ویڈیو بناؤں گی تاکہ میں اپنے طلباء کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ سہولت فراہم کر سکوں۔ امید ہے آج کا لیکچر آپ کے لیے مددگار ثابت ہوا ہوگا۔ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو لائک ضرور کیجیے گا، سبسکرائب بھی کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی روبینہ کاشف کو اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔